دیکھیے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد آج سے چند سال پہلے ان کو جنرل فیض جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور جنرل باجوہ جو تھے آرمی چیف تھے، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت ذکر ہوتا تھا جی ففتھ جنریشن وار فیئر، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت جنرل آصف غفور، وہ بڑا ذکر کرتے تھے، اور آئی ایس پی آر نے بھی اس وقت ینگ انٹرنز کو بھرتی بھی کیا کہ کیسے پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ جو ففتھ جنریشن وار فیئر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کے پروپیگنڈے کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ تو یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہے، اس کو جنرل فیض کے دور میں آئی ایس آئی نے ہائر کیا، اور ان کو ہائر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ففتھ جنریشن جو وار فیئر سو کالڈ اسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ بھارت کے اندر ایک اسی طرح کے ایک ریٹائرڈ میجر ہے، میجر ریٹائرڈ گورو آریہ۔ وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹی وی شو کے اوپر انڈیا میں پروگرام بھی کرتا ہے، وہاں پہ کامنٹیٹر بھی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے وہ کافی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے، مطلب پاکستان مخالف پروپیگنڈا بھی کرتا ہے بہت زیادہ، اور اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ، اور اس میں کوئی حیران کن ہونے والی بات نہیں ہے کہ شاید وہ را کا ایک ایسٹ ہے، اور اس کا آبجیکٹو ہی یہی ہے کہ پاکستان جو مخالف پروپیگنڈا ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے۔ تو پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کیوں نہ ہم میجر ریٹائرڈ گورو آریہ کے مقابلے میں پاکستان کے اندر بھی ایک جو میجر ہے ریٹائرڈ اس کو تیار کریں، جو ایگزیکٹلی وہی کام کرے لیکن پاکستان کے نقطہ نظر کو آگے لے کے آئے، اور جو میجر ریٹائرڈ گورو آریہ جو پروپیگنڈا کرتا ہے وہ جو پاکستان کی طرف سے یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو ہے اسی طرح کا پروپیگنڈا کرے، اور جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے اور جو میجر فوکس ہے وہ انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا اس کا مقصد۔ اب یہ بات مجھے کیسے پتہ چلی کہ جب شروع میں یہ بالکل ان نون کوانٹٹی تھا، یہ سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر ایک اکاؤنٹ بنایا اور اس کے بعد اس نے کوئی ٹویٹ کیا، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، اور وہ ٹویٹ ایسا تھا کہ میں ویسے ہی پرووک ہوا کہ کیونکہ میں فارن پالیسی اور فارن افیئرس کرتے ہوئے، مجھے کور کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، 15-17 سال ہو گئے ہیں، تو وہ کوئی ٹویٹ بڑی اہم سی تھی، تو میں نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر دیا۔ تو کچھ دیر کے بعد مجھے ایک جاننے والے کا فون آیا، اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ کامران بھائی ایسے نہ کریں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے ہمارے دوست ہیں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، تو آپ نے ان کو ٹویٹ میں کچھ ایسی بات کیا، وہ ویسے ہی، تو آپ ایسا نہ کریں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر آپ سے کیا چھپانا کہ ہم ان کو تیار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ میجر ریٹائرڈ گورو آریہ ہے جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرتے ہیں، تو ہم جو میجر ریٹائرڈ یہ عادل راجہ ہیں، یہ ہم ان کو تیار کر رہے ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ جو بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، تو آپ اگر اس طرح سے ان کو اگر ایکسپوز کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی، تو آپ کائنڈلی ایسا نہ کریں۔ تو پھر شروع میں اگر آپ دیکھیں یہ یوٹیوب چینل بھی بنایا، اس کے بعد پھر جو سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی وی کے اوپر کوئی یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ شوز بھی کرتا رہا، سارا فوکس جو تھا وہ بھارت کے اوپر تھا کہ بھارت کی فوج کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، مطلب ایک کوشش کی گئی کہ یہ پاکستان کا جو ہے وہ میجر گورو آریہ بنے۔ تو یہ کام تو چلتا رہا اس وقت تک جب تک اختلافات نہیں ہوئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیم پیج تھا عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان، جب ان کے درمیان اختلافات ہوئے، اور اختلافات جب ہوئے تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ فوج نے کہا کہ، یا جنرل باجوہ نے کہا کہ اب وہ عمران خان کی اس طریقے سے حمایت نہیں کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد آئی، اور تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد عمران خان کی چھٹی ہو گئی۔ تو وہاں پر یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں، انہوں نے جو ان کو آئی ایس آئی نے ہائر کیا تھا کہ انڈیا کا آپ جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کریں گے، پاکستان کے نیریٹو کو آگے لے کے چلیں گے، تو انہوں نے وہاں پر پوزیشن بدل لی، اور انہوں نے کیا کیا کہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور خاص کر کے جنرل باجوہ کو۔ اور یہ اپریل 2022 تک جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، جو ریٹائرڈ فوجی افسران کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کے ترجمان بھی تھے، لیکن پھر جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا شروع کیا اور عمران خان کی حمایت میں کھل کے آ گئے، تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا گیا، جو ایکس سروس مین کے جو ترجمان تھے وہاں سے، اور پھر ان کی فیملی کو تنگ بھی کیا گیا، اور پھر یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے اور لندن چلے گئے۔
اور اب وہ لندن میں بیٹھ کے اب ایگزیکٹلی وہ کام وہ کر رہے ہیں. اب یہ میرے خیال میں جو ہمارے ادارے ہیں ISI ہے جنہوں نے ان کو ہائر کیا تھا ان کو ایوارڈ دینا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہائر تو انہوں نے کیا تھا کہ وہ میجر ریٹائرڈ گورو آریہ جو بھارت کا ایک ریٹائرڈ فوجی تھا کہ اس کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کریں. نتیجہ کیا نکلا کہ اب یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو کام کر رہا ہے یہ کام میجر ریٹائرڈ گورو آریہ بھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ میجر ریٹائرڈ گورو آریہ کا بھی باپ نکلا ہے کہ جس طریقے سے خاص کر کے پاکستان کی فوج کی قیادت کو باہر بیٹھ کے جس طریقے سے للکار رہا ہے, جس طریقے سے وہ انسائٹ کر رہا ہے, آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ریبیلین ود ان دی فورسز. اور یہ شاید اس طرح کا کام تو میجر ریٹائرڈ گورو آریہ بھی نہیں کرتا اور یہ وہ کام کر رہا ہے. تو یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک انٹرسٹنگ اور کلاسک اگزامپل ہے کہ کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں ہمارے جو اس طرح کے آئیڈیاز کو کنسیو کرتے ہیں کہ لائے ایک شخص کو 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ کہ وہ پاکستان کے نقطۂ نظر کو آگے بڑھائے گا, پاکستان کے جو فوج کے مفادات ہیں اس کو آگے لے کے چلے گا. اور آج عالم یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں پاکستانی فوج کا اور پاکستانی فوجی قیادت کا اور جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اس کا سب سے بڑا میرے خیال میں اس وقت دشمن بنا ہوا ہے. اور کوئی ایسا موقع یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جانے نہیں دیتا کہ جہاں پر جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے اس کو یہ نشانہ نہ بنائے. تو اب دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے یقینی طور پر آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. لیکن کیا ہمارے ادارے کیا اس سے سبق سیکھیں گے کہ آپ کیسے لوگوں کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ اپنا ٹائم اور ریسورسز سپینڈ کرتے ہیں جو بالآخر آپ کے ہی مخالف ہو جاتے ہیں. سویلین کی حد تک تو سمجھ آتی ہے, لیکن یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہے یہ فوج میں بھی رہا, پھر فوج کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ISI نے اسے 5th جنریشن وارفیئر کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ کمانڈر کے طور پر اسے ہائر کیا کہ یہ جی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دے گا. اور آج الٹا جو ہے وہ گلے پڑ گیا ہے میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے. اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ایک امپورٹنٹ اس طریقے سے تھا کیونکہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ آج کل بہت زیادہ خبروں میں بھی ہے. 1-2 روز پہلے وہ جو UK کی میٹروپولیٹن پولیس ہے اس کے نام سے ایک فیک لیٹر بھی جاری ہوا کہ شاید اس کو انکوائری کے لیے بلا لیا گیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ لیٹر فیک ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو کیوں نہ آگاہ کروں کہ یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ